پاکستان کی وادی سوات میں ایک بار پھر امن کو خطرہ ہے، لیکن اس بار وہاں کے لوگ خاموش نہیں ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پر نکل کر انہوں نے ایک ایسا پیغام دیا ہے جسے نظر انداز کرنا شاید ممکن نہ ہو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا۔ یہ الفاظ کسی سیاستدان کے نہیں بلکہ سوات کے عام شہریوں کے ہیں۔ یہ وہ الٹیمیٹم ہے جو حکومت کو دیا گیا، اور یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا ہے۔ یہ منظر ہے سوات کا، وہی وادی جس نے ماضی میں دہشت گردی کا ایک بہت برا دور دیکھا ہے، اور اسی لیے یہاں ہزاروں لوگوں کا یوں سڑکوں پر نکلنا صرف ایک احتجاج نہیں بلکہ اس خوف کے خلاف ایک بلند آواز ہے کہ کہیں تاریخ خود کو نہ دہرا دے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا وجوہات ہیں جنہوں نے اس پرامن وادی کے لوگوں کو اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا؟ آخر ایسی کیا نوبت آ گئی کہ ہزاروں لوگ اپنے گھروں سے نکل کر سڑکوں پر آ گئے؟ اس کی جڑیں اصل میں دو بنیادی مسائل میں ہیں۔ مسئلہ بہت سیدھا ہے۔ ایک طرف سوات اور دیر کے پہاڑی علاقوں میں عسکریت پسند دوبارہ نظر آ رہے ہیں، اور دوسری طرف عوام کا الزام یہ ہے کہ صوبائی حکومت اور پولیس دونوں ہی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے۔ یہی وہ کشمکش ہے جو اس عوامی غصے کو ہوا دے رہی ہے۔ 7,000 سوات میں موجود جدید ہتھیاروں سے لیس پولیس اہلکاروں کی تعداد ہے یہ، اور مظاہرین کا سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ جب اتنی بڑی فورس موجود ہے تو پھر علاقے میں امن و امان کو خطرہ کیوں ہے؟ اور اس کا جواب مظاہرین یہ دیتے ہیں کہ مسئلہ وسائل کا نہیں بلکہ اختیار کا ہے۔ ان کا دعویٰ بالکل واضح ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے پاس عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن شروع کرنے کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ تو اس غصے اور بے بسی کے جواب میں عوام نے کیا کیا؟ انہوں نے صرف احتجاج نہیں کیا بلکہ ایک بہت ہی واضح الٹیمیٹم بھی پیش کیا ہے۔ اس احتجاج کی سب سے بڑی طاقت تھی اس کا اتحاد۔ یہ کسی ایک گروپ کی کال نہیں تھی، اس میں سوات قومی جرگے سے لے کر تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈرز، حکومتی وزیر اور خاص طور پر بڑی تعداد میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ مطلب سوات کا ہر طبقہ وہاں موجود تھا۔ اور اسی لیے اس اجتماع کو صرف ایک ریلی نہیں بلکہ دہشت گردی کے خلاف ریفرینڈم کا نام دیا گیا۔ یہ ایک طرح سے اعلان تھا کہ عوام نے عسکریت پسندی کو صاف صاف مسترد کر دیا ہے اور امن کے حق میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اور یہ الٹیمیٹم 3 حصوں پر مشتمل تھا۔ پہلا مطالبہ، حکومت عسکریت پسندوں کے خلاف فیصلہ کن ایکشن لے۔ دوسرا، ڈیڈ لائن، یہ سب کچھ 1 مہینے کے اندر اندر ہونا چاہیے۔ اور تیسرا، وارننگ، کہ اگر ایسا نہ ہوا تو اگلا احتجاج براہ راست حکومت اور پولیس کے خلاف ہوگا۔ اچھا، یہ جو اتنا بڑا اجتماع ہوا، یہ کوئی اچانک ہونے والا واقعہ نہیں تھا۔ یہ دراصل پچھلے کئی سالوں سے پنپنے والی ایک عوامی تحریک کا عروج ہے، اور یہ اب تک کا سب سے بڑا احتجاج تھا۔ اس پوری تحریک کی جڑیں 2022 تک جاتی ہیں، جب عسکریت پسندوں کی واپسی کے خلاف پہلی تاریخی ریلی نکالی گئی تھی۔ پھر 2024 کے شروع میں ایک اور ریلی ہوئی جس نے پچھلا ریکارڈ توڑا، اور اب مٹا چوک کے اس اجتماع نے عوامی عزم کا ایک نیا ہی معیار قائم کر دیا ہے۔ تو یہ کوئی ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک مسلسل بڑھتی ہوئی عوامی جدوجہد ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور حکومت کو 1 مہینے کی مہلت بھی دے دی ہے۔ اب سب کی نظریں اس خوبصورت وادی پر ہیں کہ کیا یہاں امن کی آواز جیت پائے گی یا اس خطے کا مستقبل ایک بار پھر غیر یقینی کا شکار ہو جائے گا۔